السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں خان ایئر کرافٹ سے متعلق اہم ڈیولپمنٹ کی خبر پر بات کریں گے۔ سعودی عرب کی چین کے ساتھ مشترکہ ایکسرسائز، روس کی 2 نئی شپ کی لانچنگ، تائیوان کی نئی سب مرین، ایران کا تیسرا ملٹری سیٹلائٹ، اسرائیل اور فرانس سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، چین کے میڈیا سورسز کی جانب سے پبلش کی جانے والی انفارمیشن کے مطابق چین اور سعودی عرب اگلے ماہ مشترکہ ایکسرسائز کنڈکٹ کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان بلو سورڈ 2023 کے نام سے جوائنٹ نیول اسپیشل آپریشن ٹریننگ ایکسرسائز اکتوبر کے مہینے میں چائنیز صوبے گوانگ ڈونگ میں کنڈکٹ کی جائے گی۔ یہ مشترکہ ایکسرسائز اوورسیز میری ٹائم کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز اور سنائپنگ ٹیکٹکس کی ٹریننگ کے علاوہ بوٹ منورز، ہیلی کاپٹر لینڈنگز اور جوائنٹ ریسکیو مشنز پر مشتمل ہوگی۔ بلو سورڈ 2023 دونوں ممالک کے درمیان اس سیریز کی دوسری نیول ایکسرسائز ہوگی اور اس سلسلے کی پہلی ایکسرسائز 2019 میں کنڈکٹ کی گئی تھی۔ فرانس، چین اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے تعلقات میں خاصی بہتری آئی ہے اور اس میں خاص طور پر ڈیفنس ٹیکنالوجی اور پروکیورمنٹ کے حوالے سے دونوں میں بڑھتے تعاون کے علاوہ ماضی کی ملٹری ایکسرسائز قابل ذکر ہے۔ چائنا کے بارے میں حالیہ دنوں میں ہی رپورٹ شائع کی گئی تھی کہ چائنا کے تعاون سے سعودی عرب بیلسٹک میزائل پروڈیوس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرینڈز، ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک اور اہم مائل سٹون اچیو ہوا ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے CEO پروفیسر ڈاکٹر تیمل کوٹل نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ برطانوی کمپنی مارٹن بیکر کی ایجیکشن سیٹ کو خان ایئر کرافٹ کے لیے سکسیسفلی ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے کا دوسرا ٹیسٹ بہت جلد کنڈکٹ کیا جائے گا اور ممکنہ طور پر ان دونوں سکسیسفل ٹیسٹنگ کے بعد اس ایئر کرافٹ کے لیے ایجیکشن سیٹ کی ایکوزیشن اور انٹیگریشن کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ فرینڈز، خان ایئر کرافٹ کے پہلے پروٹوٹائپ کی ڈیولپمنٹ اس وقت مختلف سٹیجز پر ہے اور اس کی فرسٹ فلائٹ اس سال کے آخر میں متوقع ہے۔ خان ایئر کرافٹ پروگرام میں ترکی کو برطانیہ کی پہلے ہی سپورٹ حاصل ہے اور حالیہ دنوں میں پاکستان اور آذربائیجان کی جانب سے اس پروگرام میں باقاعدہ شمولیت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ خیال رہے کہ خان ایئر کرافٹ کے ابتدائی طور پر 4 پروٹوٹائپ تیار کیے جائیں گے اور اس کی انیشیل بیچ پروڈکشن 2028 میں متوقع ہے۔ رشین نیوی کے لیے 2 نئی کراکورت کلاس کارویٹس لانچ کر دی گئی ہیں۔ ان 2 نئی کارویٹس کو رشین نیوی کے پیسیفک فلیٹ کو ایلوکیٹ کیا جائے گا اور یہ شپس بنیادی طور پر پروجیکٹ 22800 کارویٹس کے سلسلے کی ابتدائی 2 شپس ہیں۔ کراکورت کلاس کارویٹس 800 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس کی لینتھ 67 میٹرز بتائی گئی ہے۔ کراکورت کلاس کارویٹس 30 ناٹس اور 4600 کلومیٹرز کی رینج رکھتی ہے اور یہ شپ ٹوٹل 50 سے 70 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ رشین نیوی اس شپ کو کئی طرح کے کلوزنگ ویپن سسٹمز اور اینٹی شپ کروز میزائلز کے علاوہ مشین گن اور اورلینڈ 10 UAV لانچر سے اکوپ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ان شپس پر منرل M ریڈار اور پازیٹیو M 1.2 3D ریڈار کا استعمال کیا جائے گا۔ سویڈش کمپنی ساب کی جانب سے پولش آرمڈ فورسز کے لیے پہلا ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ باقاعدہ انویل کر دیا گیا ہے۔ پولینڈ نے سویڈش کمپنی ساب کے ساتھ اس سال جولائی میں 2 ساب 340 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ ساب کی جانب سے ابتدائی طور پر پہلا ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ 2024 کے اوائل میں ڈلیور کیا جائے گا۔ پولش ایئر فورس اس وقت کسی بھی قسم کا ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ استعمال نہیں کرتی، تاہم وہ اس وقت نیٹو کے ایئر بورن ارلی وارننگ فورسز پر ریلائی کر رہی ہے۔ پولینڈ کی جانب سے ایکوائر کیے جانے والے ان 2 طیاروں کی مالیت $58 ملین بتائی گئی تھی۔ یہ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ 524 km/h کی سپیڈ سے فلائی کرنے اور کارگو ٹرانسپورٹیشن کے علاوہ ریسکیو مشنز میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ فرینچ آرمی کے بارے میں رپورٹس ہے کہ اس نے حالیہ نیول ایکسرسائز کے دوران MBDA کے تیار کردہ ایگزاسٹڈ اینٹی شپ کروز میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ فرینچ نیوی کی جانب سے اپنی فریم کلاس فریگیٹ سے اس میزائل کو 20 ستمبر کو نیول ایکسرسائز کے دوران ٹیسٹ کیا گیا اور یہ میزائل ایگزاسٹ کا بنیادی طور پر بلاک 3 ویریئنٹ تھا۔
یہ میزائل 800 کلو گرام سے زائد وزن رکھتا ہے اور اس کی رینج 200 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ فرینچ نیوی کی زیر استعمال فریم کلاس فریگیٹ 6000 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس کی لمبائی 142 میٹرز ہے۔ اس شپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 27 ناٹس کی سپیڈ اور 11000 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے۔ فرینڈز، جزیرہ تائیوان کی جانب سے مقامی سطح پر تیار کی جانے والی سب مرین کو باقاعدہ انویل کر دیا گیا ہے۔ ریپبلک آف چائنا نیوی کی جانب سے اس سب مرین کو گزشتہ روز باقاعدہ انویل کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نہ صرف اسٹیلتھی بلکہ انپریڈکٹیبل صلاحیتوں کی حامل نئی کلاس کی اٹیک سب مرین ہے۔ ریپبلک آف چائنا نیوی یعنی تائیوان کی نیوی کی جانب سے اس وقت ٹوٹل 4 سب مرینز استعمال کی جا رہی ہیں، جن میں سے 2 سب مرینز کو 80 کی دہائی میں نیدرلینڈ سے ایکوائر کیا گیا تھا۔ مقامی سطح پر تیار کی جانے والی اس سب مرین کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس پر کئی طرح کے غیر ملکی اکوپمنٹ اور سسٹمز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز اور جرمن کمپنی ایٹلس الیکٹرانک کی جانب سے تیار کی جانے والی بلو ویل آٹونومس سب مرین کے بارے میں رپورٹس ہے کہ وہ نیٹو کی حالیہ ایکسرسائز میں حصہ لے رہی ہیں۔ نیٹو ممالک اس وقت ریپمس 23 کے نام سے نیول ایکسرسائز کنڈکٹ کر رہے ہیں، جس میں اسرائیلی کمپنی کی تیار کردہ بلو ویل آٹونومس سب مرین بھی پہلی مرتبہ حصہ لے رہی ہے۔ اس سب مرین کے بارے میں اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ کئی طرح کے میری ٹائم انوائرمنٹس میں آپریشن سر انجام دینے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اور اس کو آپریٹ کرنے کے لیے آن بورڈ کسی ہیومن آپریٹر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلو ویل سب مرین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 10.9 میٹر لینتھ رکھتی ہے۔ اس سب مرین کی میکسیمم سپیڈ 7 ناٹس اور اس کو کئی طرح کے سینسر سے اکوپ کیا گیا ہے، جس میں ریڈار، الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ سگنل انٹیلیجنس سینسرز اور سونارز قابل ذکر ہے۔ اس سب مرین میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن بھی آفر کی جا رہی ہے اور اس سب مرین کو نہ صرف انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ مائن ڈیٹیکشن اور انٹیلیجنس جیسے مشنز میں کارآمد ہے۔ فرینڈز، ایران کے پاسداران انقلاب نے نور 3 کے نام سے ایک اور ملٹری سیٹلائٹ لانچ کر دیا ہے۔ اس سیٹلائٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اس سیریز کا تیسرا سیٹلائٹ ہے جس کو ریکانیسنس مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایرانین آفیشلز کا دعویٰ ہے کہ حالیہ سیٹلائٹ کی لانچنگ ان کے ملک کی اسپیس کیپیبلٹیز کو ظاہر کرتی ہے اور ایران اس قسم کے ایڈوانس سیٹلائٹ کی مدد سے اسٹریٹجک سائٹس اور کریٹیکل انٹیلیجنس گیدر کرنے کے لیے ان سیٹلائٹس کو استعمال کر رہا ہے۔ تاہم ایرانین حکام کا کہنا ہے کہ ان کا سیٹلائٹ پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس قسم کے سوفسٹیکیٹڈ سیٹلائٹ کی لانچنگ ان کے ملک کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور ملٹری اپلیکیشنز کے لیے اس قسم کی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی اسفات کی جانب سے تیار کی جانے والی 2 حصار کلاس کی او پی ویز باقاعدہ لانچ کر دی گئی ہیں۔ یہ دونوں اے پی ویز ٹرکش نیول فورسز کے لیے تیار کی جا رہی ہیں اور ان کو حالیہ دنوں میں پاک نیوی کے لیے لانچ کی جانے والی بابر کلاس کارویٹ کے ساتھ ہی لانچ کیا گیا ہے۔ ترک منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے اسفات کمپنی کے ساتھ ان 2 او پی ویز کے سلسلے کا کانٹریکٹ نومبر 2020 میں سائن کیا گیا تھا اور اس سلسلے کی پہلی شپ کی کنسٹرکشن کا آغاز اگست 2021 میں شروع ہوا تھا۔ حصار او پی ویز بنیادی طور پر ملجم کلاس کارویٹس کے ڈیزائن پر بیسڈ ہیں اور اس کی فل ڈسپلیسمنٹ 300 ٹن بتائی گئی ہے۔ یہ شپ 100 میٹر کی لینتھ رکھتی ہے اور اس کی رینج 4500 ناٹیکل مائلز ہے۔ یہ او پی ویز ٹوٹل 104 پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ترکی ان او پی ویز پر مقامی کمپنی MKE کی تیار کردہ 76 ملی میٹر کی نیول گن اور 12.7 ملی میٹر کے ریموٹ کنٹرول اسٹیبلائز ٹرٹ کو استعمال کرے گا، جبکہ ان او پی ویز کے سیلف ڈیفنس کے لیے گوگدریز 35 ملی میٹر کے کلوز ان ویپن سسٹم کو استعمال کیا جانا ہے۔ یہ او پی ویز راکٹسان کے تیار کردہ حصار او ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سے اکوپڈ ہوں گی، جبکہ ان پر مقامی کمپنی راکٹسان کی تیار کردہ 8 اینٹی شپ کروز میزائلز کو استعمال کیا جائے گا۔ ان او پی ویز پر اینٹی سب مرین وارفیئر رول میں 6 سیلز کے ساتھ راکٹ لانچر کا استعمال کیا جانا ہے۔ دیگر سسٹمز میں میٹکسان کے یکاموس ہل ماؤنٹڈ سونار سسٹم اور ایسلسان کی تیار کردہ 3D سرچ ریڈار کا استعمال کیا جانا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔